بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھرڈ اٹیمپٹ اینڈ فائنلی وی آر ریکارڈنگ اٹ. ہم لائیو جانے کی کوشش کر رہے تھے بٹ سم ہاؤ دی ادر انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا تھا. سو اف یو واچنگ دس اینڈ یو ٹرائیڈ واچنگ آور لائیو شو لاسٹ نائٹ, انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور ہم کوشش کر کے تھک گئے تھے بٹ سم ہاؤ دی ادر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آپ کے لیے اس ٹاپک کو پری ریکارڈ کریں گے اور پھر اس کو پریمیئر کریں گے انشاءاللہ, بیکاز ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری سوسائٹی میں کافی لوگ یہ بات کہتے ہیں اور آج کل کہنے میں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دیکھیے ڈونٹ جج می, اپنے کام سے کام رکھیے, مائی سنز اپنی فکر کرو اینڈ یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو جج اینی ون. آپ کو کسی کو جج کرنے کا رائٹ نہیں ہے اور آپ کو کیا پتہ میرے دل میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, ہم نے کافی ساری بات کی تھی بٹ سم ہاؤ دی ادر وہ لائیو سیشن میں آپ کو انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا. ہم نے بات جو اب تک کی تھی وہ شیئر یہ کی تھی کہ دیکھیے بہت سے لوگ مورالٹی کو جو ہے ریلیٹیو سمجھتے ہیں یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے سبجیکٹیو ہے. کیا مطلب کہ دیکھیے آپ برائی جس کو سمجھ رہے ہیں وہ برائی نہیں ہوگی, دیکھیے میرا تعلق ہے, میرے دل میں کیا ہے, یہ سب چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. دے جسٹیفائی دیئر ایکشنز. اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے ریگارڈنگ ججمنٹ؟ ڈو وی ایز مسلمز ہیو دا رائٹ ٹو بی ایبل ٹو جج پیپل اور از اٹ اونلی اللہز اتھارٹی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی کوئی انڈیکیشن دی ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کس حد تک جج کر سکتے ہیں اگر جج کرنا ہے؟ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ ہم صحیح غلط آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, کیا صحیح اور غلط کو صحیح اور غلط نہیں بول سکتے؟ ایٹ دا سیم ٹائم جو دین ہم اٹھاتے ہیں ہمارے اسلاف سے, ہمارے پائس پریڈیسیسر سے, سلف سے, ان کا کیا طریقہ تھا, صحابہ کا کیا طریقہ؟ بیکاز دیکھیے ہم نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی جو تعلیمات تھیں, جو قرآن تھی, وحی تھی, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول, اپنے عمل اور اپنے جو الفاظ کے ذریعے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سائلنٹ اپروولز کے ذریعے دین کی وضاحت کی, صحابہ کو سکھایا, صحابہ کی تربیت کی اس کے اوپر. صحابہ نے پھر تابعین اور پھر تابعین نے تبع تابعین اور پھر اسلاف سے ہم تک دین پہنچا. دس دین از ناٹ جسٹ اباؤٹ ریڈنگ ان دا بکس. ہم بات کرتے ہیں دین کو کن کا علم حاصل کرنے کے لیے, بٹ دین کے ساتھ ہمیں وصول کرنا بھی ضروری ہے. کن سے وصول کیا جا رہا ہے؟ کیا علماء سے وصول کیا جا رہا ہے؟ کیا انٹرنیٹ سے خالی حاصل کیا جا رہا ہے؟ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آج سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں, دیکھیے دینی لوگوں کا ججمنٹ دوسروں کے اوپر ہوتا ہے, نان دینی لوگوں کا دینی لوگوں کے بارے میں ججمنٹ ہوتا ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو بی ایبل ٹو جنرلائز دس. ہم نے کافی ساری باتیں کی تھیں. میں واپس سے اپنے پارٹیسپینٹ سے کہوں گا, جیسے آپ میں نے مینشن کیا تھا کہ آج ہمارے ساتھ حیدر موجود ہیں اور زرین موجود ہیں, تو جسٹ ٹو بی ایبل ٹو ریپ اٹ اپ سو دیٹ وی کین کنٹینیو فرام ویئر وی اسٹاپڈ. حیدر آپ نے کیا باتیں کی تھی جسٹ ٹو بی ایبل ٹو یو نو؟ ویری بریفلی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز کر جاتے ہیں دو معاملات کو. وہ کہتے ہیں کہ جی جج نہ کریں ہمیں, یا ہمارے معاملات کو ہمارے اوپر چھوڑ دیں, ہم جو بھی کرتے ہیں میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, ہو آر یو ٹو سے ادروائز. تو ہم جسٹ اس کو کلیریفائی کر رہے تھے, ہم سب نے مل کے یہی بات کی تھی کہ اس کے اندر تھوڑی سی ڈسٹنکشن کریٹ کرنی پڑے گی. وہ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ جب دین بار بار کہتا ہے کہ برائی سے روکو, بھلائی کی دعوت دو, لوگوں کی خیر خواہی چاہو, ان کو برائی سے روکو, گناہ کو ہاتھ سے روکو, طاقت سے روکو, زبان سے روکو, یا کم سے کم برا سمجھو, تو وٹ ڈز دیٹ آل مین ود ریگارڈس ٹو آل دیز اسٹیٹمنٹس؟ تو اس کو ہم نے کلیریفائی کرنے کے لیے بس ایک یہ بات کی تھی کہ ہم بنیادی طور پہ لوگوں کے ایکشنز کو, ان کے اپیرنٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہوا ہے. ہم اس ایکشن کی بیس کے اوپر اس بندے کی نیت کو یا اس بندے کے انجام کا فیصلہ نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ نصوص پیش کی تھی, ہم نے کچھ قرآن و حدیث سے کچھ ثبوت پیش کیے تھے, اور اللہ کے رسول کی زندگی سے اور جو صحابہ کی زندگی سے ہم نے کچھ باتیں بتائی تھی کہ ہم نہ کسی کے انجام کے بارے میں بات کریں گے, جیسے وہ غامدیہ عورت کے بارے میں جس نے زنا کر دیا تھا, اس کے بارے میں جو حدیث کے اندر ملتا ہے ہمیں, اور اس کے علاوہ لوگوں کی نیت کے بارے میں, جیسے اسامہ ابن زید کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس بندے کی نیت کے اوپر کہا کہ اس کو قتل اس لیے کیا کہ اس کے اوپر بڑے شک تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کیا. تو اللہ کے نبی نے فوراً سے کہہ دیا کہ نہیں, تم نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی نیت بھی جج نہیں کرنی, انجام کو بھی جج نہیں کرنا. آل وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. یہ چیز غلط ہو رہی ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس, یہ کام نہ کرو, یہ تمہاری آخرت کے لیے برا ہے. دیٹ از آل جو ابھی تک ہم نے بیسکلی ڈسکس کیا تھا.
اور اسی کو ہم آگے لے کے چل رہے تھے. اور آپ نے جو ابھی حدیث نریٹ کی اباؤٹ اسامہ بن زید، میں اس کا پورا ٹیکسٹ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ، بٹ ہم نے یہ والی بات بھی ہائی لائٹ کی تھی کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کو واضح طور پہ کہا ہے کہ مومنین جو ہیں، بلیورز جو ہیں، وہ شہداء ہیں زمین پر اس چیز کے اوپر کہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہ بہترین امت اسی لیے ڈیفائن کی گئی ہے کیونکہ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتی ہے، رادر دین کہ ہم لوگوں کو فالو کریں، رادر ہم لوگوں کو فالو کریں، لوگ ہمیں فالو کریں گے، باقی امتیں ہمیں فالو کریں گی. آپ نے جو حدیث کوٹ کی وہ بیسکلی یہ تھی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بولا کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا الی خرقۃ من جہینہ، کہ ایک قبیلے کی طرح بھیجا تھا ان کو. فصبحنا القوم فزحمناہم ولحقت انا ورجل من الانصار رجل منهم، کہ میں تھا اور ایک اور انصاری میں سے ایک شخص تھا، اس کو بھیجا تو ہم گئے، وہاں پہ اٹیک ہوا، جنگ کا معاملہ تھا. تو فلما غشیناہ قال لا الہ الا اللہ، تو ایک شخص تھا جس کو کارنر کر لیا جب اس کو مارنے ہی والے تھے، تو انصار جو تھا، انصار میں سے جو شخص تھا وہ رک گئے کیونکہ اس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. لا الہ فکف عنہ الانصاری، تو انصاری جو تھے وہ رک گئے، لیکن وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِ حَتَّى قَتَلْتُهُ، لیکن وہ صحابہ نہیں رکے، اسامہ بن زید نہیں رکے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو قتل کر دیا. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. اور فقال علی، انہوں نے مجھے کہا کہ یا اسامہ، او اسامہ، اقتلته بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کیا تم نے اس کو قتل کیا جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ انما کان متعوذا، وہ صرف جان بچانے کے لیے صرف ظاہری طور پہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتلته بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کہ تم نے اس کو قتل کیا اس کے بعد کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا؟ قال فما زال یکررها علی حتی، انہوں نے مجھے اتنی یہ بات کو مجھے اتنا وہ لگا کہ میں نے اس بات کی تمنا کی، تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، کہ میں نے اس سے پہلے اسلام قبول، مطلب میں نے اس سے پہلے اسلام قبول نہ کیا. مطلب یہ کہ جانے کہ مجھ سے اتنا بڑی غلطی ہوئی، مجھے اتنا گناہ کا احساس ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ جو تم نے دیکھا کہ جانا کہ وہ اس نے دکھاوے کے لیا. تو دیر از دس بیلنس دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، دیٹ بیلنس آف بینگ ایبل ٹو جج اے پرسن ناٹ ایز این انٹائرٹی بٹ سے کہ یہ ایکشنز غلط ہیں. اسلام نے ہمیں آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو بچائیں. اور اس میں انسان کی جو بھی الگ نیت ہے، اس انسان کی جہالت ہے، انسان کی کمزوری ہے، واٹ ایور دا ریگارڈ از دا فیکٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چونکہ اس وجہ سے آپ جہنم میں جاؤ گے، بٹ دا فیکٹ از کہ ہمیں یہ بات کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح غلط کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تاکہ وہ عام نہ ہو، پھیلے نہ. پر دا سیم ٹائم لوگوں کی نیتیں کیا ہیں، لوگوں کی دل میں کیا واقعی میں بدنیتی ہے، دیٹ از اونلی واٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیسائڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. زرین آپ کیا بات کر رہے تھے، آپ اس کو بھی جی بھائی میں نٹشل میں رکھ دیتا ہوں. ہم نے ایک بات یہ کی کہ ججنگ ہم ہمیشہ ایک نیگیٹو اس کو ایسپیکٹ میں لے جاتے ہیں، حالانکہ ججنگ جو ہے وہ ایک نیچرل سی چیز ہے. ہر انسان ہر چیز کو ہر وقت جج کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دا تھنگ از پاسنگ اے ججمنٹ اور ڈرائیونگ اے کنکلوژن. لیٹ سے کسی بندے نے ایک ایکشن کیا، آپ اس ایکشن کو جج کریں گے، آپ اس کی انٹینشن کو جج نہیں کریں گے. اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور ہم کبھی بھی اس پہ ورڈکٹ نہیں دیں گے کہ تم نے یہ کام کیا تو تم جہنمی ہو. ہاں ہم اسے بتائیں گے کہ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، قرآن کی یہ آیات ہیں، قرآن یہ کہتا ہے سدھر جاؤ. جیسے ہم نے ایک بات کی کہ دین جو ہے وہ نصیحت ہے، دین النصیحہ. تو ہم اپنے بھائی کو نصیحت کریں گے، اپنی بہن کو نصیحت کریں گے کہ واٹ یو آر ڈوئنگ از رانگ، ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز سے خود کو بچانا ہے. تو بجائے اس کے کہ ایک اپروچ یہ آ گئی ہے کہ لیبل کر دیتے ہیں، ڈونٹ جج می، مائنڈ یور اون بزنس. یہ ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے غلط ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، آپ اس کو ایک صحیح طریقے سے اپروچ کرتے ہیں اور آپ سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر کے اس پہ اڑ جاتا ہے، ڈٹھائی سے بولتا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، ڈونٹ جج می، آر یو ججنگ می، تمہیں کیا پتہ، میرا اللہ کا معاملہ ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سینٹنس سب سے زیادہ ناپسند ہے جب ایک آپ کا بھائی آئے آپ کے پاس, ایک اللہ کا بندہ آئے آپ کے پاس اور وہ آپ سے کہے کہ اللہ سے ڈرو, پھر اتق اللہ, پھر اللہ, اور اس کا جواب ہو مائنڈ یور اون بزنس, تم اپنی پرواہ کرو, مائنڈ یور اون بزنس, مجھے مت سمجھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں یہ الفاظ, یہ سینٹنس, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ ہر وقت دیکھیں, ونس اگین یہ بات ہے کہ ججنگ سم ون اینڈ ڈرائیونگ کنکلوژن فرام دیئر ایکشنز دو الگ چیزیں. کنکلوژنز ہم نے نہیں نکالنی, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, جیسے حیدر بھائی نے بھی کہا, لیکن ہم ایکشن کو جج کریں گے اور ہم اس کو روکیں گے. اگر وہ پبلک لیول پہ ہو رہا ہے تو ہم پبلک لیول پہ روکیں گے, اگر وہ پرسنل لیول پہ ہو رہا ہے تو ہم اپنے بھائی کے پاس جائیں گے, ہم اسے سمجھائیں گے کہ وٹ یو آر ڈوئنگ از رانگ. میں خود سے فتوے نہیں دوں گا کہ تم جہنمی ہو گئے ہو, تمہارے اس عمل سے تم جہنمی ہو گئے ہو, یہ اس کا رائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بھائی کو نصیحت کروں. تو یہ ہم نے بات کی تھی. اچھا, میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایلیمنٹ کی طرف ذرا متوجہ کرنا چاہوں گا. اچھا, آپ کو جیسے پتہ ہے وائی سی از انڈر فائر, اینڈ میں اس لیے لے کے آ رہا ہوں بیکاز ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو کریٹ سم بیلنس. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے بہت ہی رسپیکٹفل, بہت ہی آنریبل ہمارے مشائخ اور ایسے لوگوں کو کی نظر میں, ناٹ دے آر ان دا میجورٹی بٹ ان اینی ویز, ہمارے جو بڑے مشائخ ہیں ان تک بھی کچھ ایسی باتیں پہنچائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ظاہری سی بات ہے ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے کہ ان کو یہ بات ایسا احساس ہوا کہ شاید بڑا کوئی فتنہ ہے, بڑا کوئی وہ معاملہ ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, ٹوٹلی ڈفرینٹ انڈیویجولس کمنگ فرام ڈفرینٹ ایریاز. تو میں ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں آف کورس ہم کوئی نہیں ہوتے علماء کو نصیحت کرنے والے یا بتانے کے لیے, لیکن صرف مومنین جو ہے ایک دوسرے کو اس بات کی یاد دہانی دیتے ہیں کہ آف کورس کوئی بھی جو ہے اصلاح سے آزاد نہیں ہے, اصلاح ہی ایک دوسرے کو بہتر کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع جلبۃ خصم بباب حجرتہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حجرے میں تھے, تو جو لوگ آتے تھے ان کے پاس سوالات کرتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, فخرج الیہم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے, اور فقال انما انا بشر, کہ میں ایک انسان ہوں. اینڈ لسن ٹو دیز ورڈس, میں ایک انسان ہوں. وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ, کہ میرے پاس کوئی اپنا کوئی معاملہ لے کے آئے, کسی کے بارے میں کوئی بات بتائے, فَلَعَلَّ بَعْدُهُمْ أَن يَكُونَ أَبْلَغَ مِن بَعْدٍ, کہ ہو سکتا ہے مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات بتائے, کوئی خبر بتائے, اور مجھے اس طرح سے بتائے کہ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ, کہ مجھے لگے کہ وہ سچ بول رہا ہے اس شخص کے بارے میں, فَأَقْضِي لَهُ, اور اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں. نو آئی ایم اے ہیومن بینگ, مجھے اس طرح سے وہ پریزنٹ کرے وہ معاملہ کہ مجھے لگے کہ میں اس کے وہ جو ہے سچ بول رہا ہے دوسرے کے بارے میں. لیکن فمن قضیت له بحق مسلم, لیکن میں ایک مسلمان سمجھتے اس کا دے دوں, لیکن اس نے اصل میں اپنے مسلمان بھائی کے جو حق ہے نا اس کے معاملے میں اس نے بڑی اونچ نیچ کا معاملہ کیا ہے, تو فانما هي قطعه من النار, اور اپنے حصے میں جو ہے نا جہنم کا آگ لے رہا ہے. اور فلیحملها او یذرها, کہ یا اس کو وہ کیری کرتا رہے گا. نا دا پوائنٹ یہ ہے کہ میں صرف یہ پوائنٹ یہ نکلنا چاہوں, اس میں سے ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز لوگ اپنے مزاج کی وجہ سے ایسی ججمنٹ کریٹ کر لیتے ہیں, دے ڈونٹ ریئلائز کہ ہم ایک ڈفرینٹ گراؤنڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ہر چیز ہمارے فیور میں نہیں ہوتی, اور وہ ایک سیلیکٹیو انداز سے بڑے مشائخ کو پریزنٹ کریں آئیڈیا, اور ایک دم سے اپیرنٹ لگے کہ یہ کیا, یا پرانی ویڈیوز لے کے آ جائیں جو ایک انسان نے غلطیاں کی ہوں. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جن لوگوں میں کام کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بیچ میں ایک بیسک باتوں کو پہنچانے کا معاملہ ہے, لیکن پلیز ڈونٹ ڈو دس ڈس سروس ٹوورڈ اسلام, کہ آپ اپنے ہی بھائی کو کی ٹانگ کھینچو ایٹ دا سیم ٹائم جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو چیز سے اعتراض ہے, آپ ملیں ایک دوسرے سے بات کریں, بٹ بڑے مشائخ کو غلط پکچر دینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ ان کو ہمارے عیب یا کوئی غلطیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تو پھر خیر کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے, وہ مت چھپائیں, بالکل, تاکہ صحیح طریقے سے موازنہ کر سکیں, فیصلہ کر سکیں جو مشائخ ہیں, اور ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا موقع دیں. اگر ہم نہیں ملیں تو پھر ہمیں بتائیے بالکل کہ ہم ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو یہ ایک ایسا ججمنٹل ایٹیٹیوڈ ہے ایک خاص طبقے کی طرف سے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو ہمارا مزاج ہے, ہمارے طریقے, ہم جس طرح سے آئے ہیں وہی طریقہ جو سوچ میں منہج کی بات نہیں کر رہا, میں قرآن و حدیث سے ہٹنے کی بات نہیں کر رہا, لیکن مزاج کہ ہمارے مزاج کے حساب سے. تو ہم یہ بات بولیں گے, دیکھیے آپ اس بات کے بارے میں خیال رکھیے کہ مختلف لوگ مختلف معاشرے میں, ایک میٹروپولن سوسائٹی میں ہیں, لوگوں کو سمجھانے کے طریقے الگ ہیں. جو جن بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رہے گا, ملیں گے, بیٹھیں گے, ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے, تو شاید ہماری رائے میں ایک دوسرے کے بارے میں ایک شدت پسندی نہیں ہوگی. ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے, چلو ٹھیک ہے ان سے خیر زیادہ آ رہی ہے اور ان سے یہ والا معاملہ ہو رہا ہے, لیکن ہم ایک ایسا معاملہ نہیں کریں گے پتہ نہیں کیا ایجنڈا ہے اور علماء سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فلاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تو گوگل ریسرچرز ہیں. آئی تھنک یہ بہت بڑی ایک بہتان ہے. اور یہ ایک ایسا, دیکھیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو تو ہم فروٹ بھجوا دیتے ہیں, فلاورز بھجوا دیتے ہیں, کیونکہ آپ نے تو معاملہ کر دیا کہ اپنے اعمال دینے والا معاملہ کر دیا جو آپ اس طرح سے بات کریں. تو یہ ایک ججمنٹل ایٹیٹیوڈ یہ بھی چل گیا ہے, جس بیکاز دین کا کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ہو رہا ہے, الگ طریقے سے ہو رہا ہے, اور لوگوں تک دیکھ بھی رہے پہنچ رہا ہے, تو آپ نے ان کو کوئی نہ کوئی کسی باسکٹ میں ڈال دیا. اور یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم شو بھی کیا تھا, somehow the other ہم اس کو لانچ نہیں کر پائے تھے. تو ایک یہ والا ایلیمنٹ بھی ہے. اینی تھنگ ایلز جو حیدر آپ بولتے ہیں کہ بہت ڈونٹ جج می کا ایک معاملہ چلتا ہے. مجھے بھی اسی سارے معاملے کے اندر نا, جو ہم دیندار لوگ ہیں, ہم سب دیندار لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں, کسی بھی کیپیسٹی میں دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں, کسی بھی سیکشن آف دا سوسائٹی کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ جو جمعے کے اندر آنے والے لوگ ہیں, جمعے کے جو خطبے سنتے ہیں لوگ آگے سے ریگولرلی, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کراؤڈ ہے. جو ریمائنڈرز شارٹ ریمائنڈر سنتا ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کراؤڈ ہے. جو ہم بالکل ہارسز فار کورسز والی بات ہونی چاہیے یہاں پہ. اور یہی طریقہ کار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعوت کے لیے کبھی ایک صحابی کو بھیجا, کبھی ایک صحابی کو بھیجا, اور کئی دفعہ نالج میں زیادہ پختہ صحابہ بھی موجود ہوتے تھے, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم نالجبل صحابہ کو جو وہ بھیجا. کیوں؟ ان کے انداز بیان کی وجہ سے. جیسے مصعب ابن عمیر کے بارے میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے. تو وی شوڈ بی ایک دوسرے کے نا ہم معاون ہونے چاہیے, ہم ایک دوسرے کے سپورٹرز ہونے چاہیے خیر کے کاموں کے اندر, جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے, نہ کہ دعوت کے کام کو ہم توڑنے کی کوشش کریں کسی بھی کیپیسٹی کے اندر. کیونکہ ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں, چاہے یہ یوتھ کلب کر رہے ہیں, چاہے اتنی بہت سارے اچھے اچھے ادارے اور بھی ہیں, کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, جو بھی لوگ دعوت کی فیلڈ سے منسلک ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. جو دشمن ہمارا اس وقت کام کر رہا ہے وہ اس کے پاس فنڈز بھی ہیں, اس کے پاس ادارے بھی ہیں, اس کے پاس سارے, اس کے پاس میڈیا کی مین اسٹریم میڈیا بھی ہے. دے ہیو ایبسلیوٹلی ایوری تھنگ. وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایٹ آل. ہمارے پاس صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہے, جو ہمارے لیے انشاء اللہ تعالیٰ کافی ہے. جو بندہ بھی دین کی دعوت کے لیے کام کر رہا ہے, تو جو دیندار بھائی ہیں ہمارے اور ہمارے دیندار لوگ ہیں, اٹ از پیراماؤنٹ کہ وہ ایک دوسرے کے معاون بنے, اس کو سپورٹ کریں, نہ کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے جو کہ ایزیلی اوائڈیبل ہیں, ان چیزوں کو بنیاد بنا کے جو دعوت کا تھوڑا کام ہو رہا ہے اس کو بھی توڑ دیں. اور یہاں پہ جو سب سے بنیادی بات ہے کہ ہم لوگوں کو حسن ظن رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں. اگر آپ کو اس چیز کی بیک سٹوری نہیں پتہ تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی توضیح تلاش کریں گے, یار یہ اس نے بات اسی لیے کی ہوگی, کوئی نہ کوئی آپ تو یار اس نے اسی لیے بات کی ہوگی, اس نے اسی لیے بات کی ہوگی. آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. آپ اس کی غلط بات کے اوپر یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے لائر, ناٹ لائک اے جج. اپنی بات کے اوپر یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے جج, ناٹ لائک اے لائر. تو ہمیں ضروری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں قرآن مجید میں بھی کہتا ہے کہ زیادہ ظن جو ہے نا وہ بہت زیادہ, کسی کے بارے میں بد ظن ہونا, کسی کے بارے میں گمان کرنا بہت زیادہ یہ گناہ ہے. ہمیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ حسن ظن جو ہے نا یہ من حسن العبادہ, کہ یہ اچھی عبادت کا ایک اس میں سے ہے, اس کا ایک پارٹ ہے یہ. تو اس کو ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کسی کے بارے میں ہم برا سوچیں یا اس کو توڑنے کی کوشش کریں یا لیگ پولنگ کریں, اینڈ دین وی کنسیڈر آور سیلوز ایز دا فلیگ بیئررز آف دین. یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے اور ہمیں اس کے اندر مثال قائم کرنی چاہیے رادر دین ڈوئنگ اٹ دی ادر وے. اور سبحان اللہ, میں تو یہ سوچتا ہوں کہ
لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں چل رہا یا ایکسپوجر نہیں ہے. میں تو یہ سوچوں گا لوگوں کا شاید ایکسپوجر نہیں ہے, اسی چیز کی کمی ہے. کیونکہ جب باہر کا بندہ یا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, جب وہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے یا اس کو بھنک بھی پہنچتی ہے نا کہ یار یہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں, لوگ مولوی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, کیونکہ دے ڈونٹ کیئر کہ مولوی انگلش میں بات کر رہا ہے یا اردو میں بات کر رہا ہے, ان کو مولوی نظر آ رہا ہے داڑھی والا. وہ کہتے ہیں مولوی آپس میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اسی لیے ہم دین اسلام کی طرف آتے نہیں ہیں, اسی لیے ہم جو ہے نا وہ مسجد نہیں جاتے, اسی لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کرواتے. تو instead of doing good for the cause, we're just sabotaging the whole purpose, جس کی وجہ سے ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو توحید کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں. we should be very very careful about these matters. اور آپ نے جو بہت صحیح بات کہی کہ دیکھیے ہیو گڈ اوپینین ریگارڈنگ یور برادر اینڈ سسٹرز. اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ آپ اجتناب کرو جو زن سے زن, جو ظاہری ایلیمنٹ میں ظاہری بات ہے, اگر کوئی نظر آتا ہے آپ کو اس کے انٹرنلس میں نہیں وہ کرنا. اب ہم اس طرح سے آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن لوگ معاف نہیں کرتے. انٹرنیٹ از انفرگیونگ. اور ابھی شاید شو سے پہلے ہی میں ایک جوک شیئر کر رہا تھا کہ کوئی شخص کھو گیا تو اس کا اشتہار دے دیا کہ تلاش گمشدہ, تو وہ گھر بھی آ گیا, لیکن جب بیچارہ ڈبروڈی لینے کے لیے یا نان لینے کے لیے نکلے تو کوئی نہ کوئی گھر پہنچا دے کہ یہ مل گئے. تو پرانا ویڈیو کسی کا اگر غلطی ہوگی, کسی نے اپنے کم علمی کی وجہ سے شروعات میں دعوت کی, پرانے ویڈیوز نکال کے وہ بندے نے اپنی توبہ بھی کر لی ہوگی, رجوع بھی کر لیا ہوگا, پبلکلی اس کو آ کے بول بھی دیا ہوگا, لیکن پرانے ویڈیوز لے کے آ کر آپ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صحیح بول رہے تھے, ان کا کوئی ایجنڈا ہے. آپ کیا نقصان کر رہے ہو؟ آپ جس چیز کا شکایت کرتے ہو کہ لبرل کا جواب دینے کے لیے کوئی نہیں ہے, یہ والے معاملے میں ہمارا وہ نہیں ہو رہا, ہماری اولاد کو بھیجنے کے لیے ہم کوئی جو ہے ایسی جگہ پہ جو ہم جانتے ہیں کہ اسکول کے مقابل اس طرح کی چیز ہونی چاہیے, ہمارے پاس ایسے انڈیویجولز ہونے چاہیے. جیسے ایک شیخ نے کہا تھا کہ دیکھیے جب ایسے لوگ مل رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنے بدظن ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ان کے بارے میں کیا کیا نتیجے نکال رہے ہیں. اور ایک بہت خطرناک معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایسا کر دیا کہ جیسے پتہ نہیں کسی غیر مسلم کا کوئی جو دین کی تباہی کرنا چاہتے ہیں وہ والی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. اور کچھ کمنٹس تو سامنے سے گزرے, کچھ شیئر کیے جائے تو بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے اندر اتنی نفرت کیسے آئی کسی اس بات پہ, جب تک یا تو تھا کہ آپ کو چلیں یار بندہ عقیدے پہ نہ ہو, عقیدے پہ ہوا تو پھر بعد میں کچھ اور مسئلے پہ, پھر ٹھیک ہے اس کی یہ مسئلہ نہیں ہوا تو یہ شاید پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, اچھا یہ والا مسئلہ نہیں ہوا. کسی کی ذات غلطی سے پاک نہیں ہے, کسی کی ذات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا تھا کہ تم بڑا اختلاف دیکھو گے تو تم نے بچ کے رہنا ہے. اب بات یہ کہ ہم قرآن و سنت کو پکڑ کے رکھتے ہیں, ہم علماء کو کوئی بولتے ہیں کہ دیکھیے علماء سے تعلق نہیں, آپ کو ہاف رائٹ انفارمیشن ملی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو لے لیا آن فیس ویلیو. آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق جو مولوی کے بارے میں ایک اوپینین رکھتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ اور ٹی وی پہ ان کو دی جاتی ہے. آپ نے انٹرنیٹ اور ٹی وی پر جو بھی دعات کے بارے میں دیکھی, انفارمیشن دیکھی, آپ نے اپنا فیصلہ اور رائے قائم کر لی. آپ کی اور سوچ میں کیا فرق ہے, آپ کی اس سوچ میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ گالی نہ دو, برا بلا نہ کہو مرغے کو, کیونکہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. ایک مرغہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے, اذان کی یاد دیتا ہے, اس کو برا بھلا کہنے کے لیے منع کیا. اور ایک دائی جو ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آیا ہے جس کو کوئی پڑھانے والا نہیں تھا, جس کو کوئی ادارہ نہیں تھا, جس کو کوئی بیٹھ کے ٹائم نکالنے کے لیے تیار نہیں تھا, انلیس وہ کہ وہ اس معاشرے میں جو ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے وہاں سے توڑ کر ہر چیز قربان کر کر وہ اپنا ٹائم کر کر اپنے گھر والوں سے لڑ کر پھر وہ آپ کے ادارے میں آئے اور پڑھنا شروع کرے. کتنے طلاب ہیں جو آپ یونیورسٹی میں انجیکٹ کر رہے ہیں, آپ اداروں میں انجیکٹ کر رہے ہیں, آپ ہائر اتھارٹی میں انجیکٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے دین کی نفاذ کے لیے اور دین کی اس کے لیے آسانی ہو. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو مسجد میں آ رہا ہے ہم اسی کو تک دعوت دیں, مسجد تک بلانا بھی تو کام ہے. بالکل ایسی. تو آپ یہ دیکھیے آپ ایٹ دی اینڈ کس کا ڈیمیج کر رہے ہیں, کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ کافر ہے وہی آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, باقی سارے تو ایک دوسرے کو غیر مسلم سمجھ رہے ہیں. اینڈ اٹ از مائی وے اور دا ہائی وے والی باتیں چل رہی ہیں. بس یہ بہت ایک معاملہ چل رہا ہے ریگارڈنگ بینگ ججمنٹل. ٹاک ٹو ملے تو نا, ملیں تو ایک دوسرے سے. آپ ہمارے سے ملنے کے لیے تیار ہیں, ہم آنے کے لیے تیار ہیں, ہم بات کرنے کے تیار ہیں. ہم کب سے ملنے کی لوگوں سے کوشش کر رہے ہیں,
ہم کب سے لوگوں سے ملا, ہم نے تو منع نہیں کیا, آپ مل کے کام کریں, آپ آئیں, بات سنیں, دیکھیں, آپ دیکھیں تو چیزیں. تو دس ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے کہ دیکھیے آپ بولتے ہیں نا کہ دیکھیے شاید میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ایسے بہت سے نئے ینگسٹرز ہیں جو بولے کہ یار مجھے زندگی میں جج کیا گیا ہے, دنیا دار لوگوں نے جج کیا ہے, تو میں دین میں آؤں گا تو یہ چیزوں سے پاک ہوں گا. نہیں جی, یہاں بھی آپ احسان, یہاں پہ مخلوقات یہاں پہ بھی موجود ہیں, یہاں بھی موجود. امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا, امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کی کہ بڑے بڑے مشائخ نے ان کا ریفیوٹیشن شروع کر دی, ان کا رد شروع کر دیا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کی کہ یا اللہ تیری زمین اب میرے لیے تنگ ہو گئی ہے, مجھے بلا لے, مجھے بلا لے. تو حسد, بغض, نفرت, غلط فہمی, برا زن, اور یہ انسان کو جو ہے یہ بھی تو منہج کا حصہ ہے نا, اصل آپ نے سکھایا ہے نا. تو ہم صرف طریقہ منہ پہ مارنا, یہ لکھا ہوا ہے اور فلاں, اخلاق, آپ کا رویہ, یہ بھی تو ایک دین کا حصہ ہے. جس کا اخلاق بہتر اس کا دین بہتر. تو اگر آپ کے اخلاق سے صرف آپ کے تیار شدہ اور ذہنی تیار شدہ لوگ ہی آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے, دین ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ویلکم ادر پیپل. جو صحابی تھے نا جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, جنہوں نے جو ایک بدو شخص تھا جس نے صحابہ کے سامنے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا, اور صحابہ غصے میں آ گئے تھے. صحابہ نے بولا تھا کہ یہ کیا جگہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوا کہ he has already started, let him finish. اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھیے اللہ کا گھر ہے, ادھر ایسا معاملہ نہیں ہوتا. انہوں نے اتنا اچھا رویہ دیکھ کے انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اس بدو شخص نے کہ یا اللہ مجھے جنت میں ڈال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ڈال, اور کسی کو نہ ڈال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اتنا تنگ پاتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ پاتے ہو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یار میں جاؤں ہو جاؤں. یس ہمارے اختلافات ہوں گے, عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور میں وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ وضاحت کرنے کی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ لوگ جو ہے وہی سنتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. جیسے کسی نے بات کر لی, انہوں نے بولا کہ جو نا کہ محمد علی کا کوئی ویڈیو تھا, انہوں نے بولا کہ مجھے سمجھ میں نہیں یار کیا کہہ رہے ہیں, لیکن یار مطلب یہ دیکھیے مخلوط گیدرنگ میں, بھائی وہ مخلوط گیدرنگ ہم تھوڑی کرا رہے ہیں, وہ تو یونیورسٹی والے ارینج کرا رہے ہیں, ہم تھوڑی ان کو بول رہے ہیں. ہم ان کو آپ کروا لیجئے, آپ ارینج کروا لیجئے, ہم آنے کے لیے تیار ہیں. تو کس طرح کیا چاہ رہے ہیں, کام کریں نہ کریں, اور سارے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہ جو نا کہ ہاں مل گیا, آپ جتنا پڑھا ہے نا لگاؤں گا. مجھے بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مخلوط گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ٹاپ کے اداروں میں ایز ان رینکنگ کے طور پہ اداروں میں جا رہے ہیں, ان تک دین پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے ہم لوگوں کے اوپر, کسی کے اوپر نہیں ہے. ان کے پاس کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے ہم اس کی خوبصورتی کو جانتے رہیں, ہم احادیث کی جامعیت کو سمجھتے رہیں, اور وہ چیز ہم کبھی بھی ان لوگوں تک نہ پہنچائیں پرہیپس ہو نیڈ اٹ دا موسٹ, جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو اگر وہ بندے مخلوط گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جا کے ہم نہیں بتائیں گے کہ یار آپ یہ غلط کر رہے ہو, تو وہ تو اسی طرح بیٹھتے رہیں گے. ہوز گونا اسٹاپ دیم؟ وہ تو یوتھ کلب والے ارینج کرا رہے ہیں نا, یوتھ کلب والوں نے بولا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکیاں ساتھ بیٹھیں گے. اللہ اکبر. وہ بات ہوئی ہے نا کہ یہ بات کرتے ہیں دیکھیے مخلوط گیدرنگ ہے, اور اپنے خاندان میں جو دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی تو وہاں پہ بھی دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. کوئی موقع ملتا ہے اس گیدرنگ میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ان تک بات پہنچانے والا معاملہ ہے, تو یہی معاملہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہم جا کے کر رہے ہیں. اب آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور آپ نے بولا شاید یہ ہمارے کنٹرول میں تھا. اچھا آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا کہ بات کیا ہو رہی ہے. اچھا انفارچونیٹلی بات انگریزی اردو کی نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اکثر بیشتر ہمارے پوسٹ پڑھتے نہیں کیونکہ ہم انگریزی میں لکھتے ہیں. انگریزی میں کیوں لکھتے ہیں بھائی؟ احساس کمتری نہیں ہے بھائی, کمفرٹیبل لینگویج ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے شاید کمفرٹیبل لینگویج کیوں ہے, تو بھائی جس اداروں سے پڑھیں, جس اسکولوں سے پڑھیں, جس کالج سے پڑھیں, انہوں نے عادت بنوائی ہے, تو اردو میں بھی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی لکھنا ضروری ہے. تو انہوں نے جو اردو میں پوسٹ لکھ کے جو غلط فہمیاں اور جو بارے میں کی ہیں نا, تو اب اس میں کیا ہوا کہ وہ کچھ بھی کہہ دیا. انہوں نے بولا کہ جو ہے نا کہ نہیں, وہاں میں بات ہی کرنا تھا کہ وضاحت آ گئی کہ یار وہ جو علماء والی جو روایت ہے وہ نہیں ہوتی, غلطی سے سنا کسی اسپیکر سے, ویسٹرن اسکالر سے سنا, کر دیا. نیچے کسی نے بولا دیکھیے یہ وضاحت کر دی انہوں نے, نہیں دیکھیے جی یہ گوگل کے ریسرچ لوگ ہیں, ان سے دین لینا ایمان کو خطرے ڈالنے کے لیے. یار آپ نے دین پڑھا ہوا ہے نا, آپ نے دین پڑھا ہوا ہے, آپ نے علماء سے پڑھا ہوا ہے, آپ کے لیے نہیں کر رہے نا, آپ ان کو پڑھائیں جن تک علماء کی رسائی نہیں.
جن تک علماء کو ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ جائیں گے یونیورسٹی میں اس طرح کے ماحول میں جائیں گے اور ان لڑکوں کو ان کی زبان میں سمجھائیں گے, لڑکیوں کو ان کی زبان میں سمجھائیں گے. وہ کام کر رہے ہیں نا, تیار کر کے ہم آپ کو لے کے آ رہے ہیں, آپ ان کو پھر دین پڑھائیے گا, ان کے لیے ادارے بنائیے گے تاکہ ان کو دین کی تعلیمات دے سکیں. ہر کوئی اکیلے تو کام نہیں کرے گا. تو پلیز ڈونٹ بی ججمنٹل. اور یہ والے ایلیمنٹ پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اپنے ذہنوں کو صاف کیجیے, اپنے خیالات کو وہ کیجیے جہاں پہ آپ کے ہم بھائی ہیں, آپ کو لگتا ہے ہماری غلطیاں ہیں, آپ ہماری اصلاح کیجیے. ہمیں کھانے پہ بلائیے, ہم آ جائیں گے. ہم کھانے پہ بلائیں, ہم آپ کو کھانے پہ بلا لیں گے, آپ آ جائیے, بیٹھ کے بات کیجیے. بہت سے علماء ہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, میں جنرلائز نہیں کر رہا, اور کبھی بھی ہم جنرلائز نہیں کرتے علماء کی بات کو. علماء ہمارے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہیں, انبیاء کے ورثہ ہیں, اور جو پڑھا ہے علماء سے, اور جو سمجھتا ہے علماء سے نہیں پڑھا تو وہ اپنی غلط فہمی کا شکار ہے, ججمنٹل ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو ٹیم کے لوگ ہیں ہم ان کو کرائٹیریا بناتے ہیں کہ وہ کچھ بیسک چیزیں ہوں. یہاں پہ عقیدے کی تعلیمات پڑھانے والے لوگ ہیں, یہاں پہ چیزیں دین پڑھانے والے لوگ ہیں, سالوں سے پڑھا رہے ہیں. بے شک کمزور ہوں گے, بہترین نہیں ہوں گے, لیکن جس طبقے میں بات کریں اس تک کے لیے الحمدللہ کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی ہے. زرین جی وجیح بھائی, بس میں ایک حدیث کوٹ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم یہ ہے کہ لو فار یور بردر وٹ یو لو فار یور سیلف. اور مجھ سے اگر آپ پرسنلی پوچھیں, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی پبلکلی میری اصلاح کرے. دین نے نصیحت کا بھی ایٹیکیٹ آپ کو سکھایا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ واقعی میں سنسیئر ہیں, آپ کے کسی بھائی سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتا ہے. اگر کوئی غلطی کر بھی لیتا ہے اور وہ اس کو ڈیلیٹ بھی کر دے ویڈیو کو, وہ ونس یو ہیو اپلوڈیڈ دیٹ ویڈیو, وہ اب آپ جتنا آپ اپنے پیج سے ٹیک ڈاؤن کر دیں اس کے فٹ پرنٹس رہتے ہیں, لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, لوگ ری اپلوڈ کر لیتے ہیں. سو دا تھنگ از کہ اگر کسی بھائی سے غلطی ہو گئی, اور جیسے آپ نے بات کی کہ الٹیمیٹلی ہم کسی ادارے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی ہم کسی مشن یا ایجنڈا کے تحت کام نہیں کر رہے, ہم اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اگر اس میں ہی ہم ڈویژن اور بغض اور ایک اینیموسٹی اور انوی ایک دوسرے کے لیے اگر رکھیں گے, تو پھر اللہ وہی جیسے حیدر بھائی کی مثال تھی کہ لبرلز کے پاس ریسورسز ہیں, ہم مسلمانوں کو یونائٹ ہونا چاہیے لیکن وہ یونائٹڈ ہیں. ان کے 100 مسئلے ہوں گے لیکن اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے میں, اپنی دعویٰ جو ان کا دعویٰ ہے, جو ان کی دعوت ہے, وہ تو فل فلیج اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو نگیٹ نہیں کرتے, وہ آپ کو نگیٹ کرتے ہیں. اور ہم خود کو ہی لیٹ سے اگر کسی بھائی سے غلطی ہو گئی, آپ پرسنلی ملتے ہیں, آپ نے اپروچ کیا, آپ پرسنلی سمجھائیں, اگر نہ سمجھے پھر آپ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. آپ ایک یہ سوشل میڈیا کا ہمارا بیہیویئر بن گیا نا, آپ اگر کوئی لیٹ سے پوڈ کاسٹ میں یا کوئی ایک شو کر رہے ہیں جس میں پیچھے لائٹ لگا دی, استغفر اللہ, لائٹ لگا دی, یہ کیا آپ کس کو ممک کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں. یوتھ کے ساتھ دیکھیں نیچرل سی بات ہے, اگر آپ کسی کو کوئی بات بتائیں گے آپ پہلے اس سے ریلیٹ تو کر سکیں, وہ آپ کو اس اتھارٹی پہ رکھے, اس پیڈسٹل پہ رکھے کہ وہ آپ کی بات سنیں. ہم سمجھتے ہیں علماء کو کیوں نہیں سنا جاتا, علماء کو سننا چاہیے, اور obviously we are nothing in front of علماء, ٹھیک ہے. کیوں نہیں سنا جاتا, کیونکہ شاید وہ ریلیٹ نہیں کر سکتے. نہیں, علماء کو سنا جاتا ہے. میں یہ بات بول رہا ہوں کہ یوتھ جو ہے نا, آڈینس ہے نا, جو یوتھ کلب یوتھ کی ہر طرح کی آڈینس ہے, ایسی بات نہیں ہے. علماء کو ماشاء اللہ سے سنتے ہیں. اصل میں دیکھیے وہی بات ہے نا, ہم جنرلائز نہیں کرتے. علماء کو سنتے ہیں. اصل میں دیکھیے ڈفرینٹ آڈینس ہے. میں اس کو وضاحت اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی, آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ لوگ طاق میں بیٹھے ہیں غلط بات لینے کے لیے. ہر طرح کی ایک آڈینس ہے. کسی کے سامنے باطل پہنچا ہوا ہے جس نے علماء کا ایک الگ امیج دیا ہوا ہے, تو سننے کی توفیق ہی نہیں کرتا. اس بولے داڑھی والا مولوی, داڑھی والا ٹیچر, داڑھی ریلیجس, وہ تو بولتے ہیں بھائی ریلیجن. میں جیسے ایک جگہ پہ ٹاک کے لیے گیا, انہوں نے بولا کہ پلیز ٹاک سے اسٹیج پہ جانے سے انہوں نے بولا پلیز ذرا اسلام کی کوئی بات نہیں کیجیے گا. اچھا, میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے ویسے نہیں کی, ویسے کر کے بات کر دی. دیٹ پرسنالٹی بیکمز انسپائرنگ انف ٹو بی ایبل ٹو لسن ٹو ہم لیٹر آن, ٹھیک ہے, کہ یہ بھائی اور گراؤنڈز میں بھی ہے. تو وہ تو سنتے نہیں. کچھ ہیں جن کی دینی فکر ہے, جن کو دین کا کچھ احساس ہے, دین کی کچھ معاملات ہیں, وہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک نہیں ہے, تو وہ جا کے پھر کچھ علماء کو سنتے بھی ہیں. بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہی عوام جس کے سامنے ایک غلط امپریشن بنایا ہوا, اس تک پہنچنے کے لیے وہ بیریئر بریک کرنا, باطل کی کمر توڑنا, وہ والی بات ہے. ان تک بات تو پہنچائے کہ وہ سنیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل کی مثال دی نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نور ہے
وہ ایک اس کی ایک لیمپ کی مثال دی کہ دیکھیے اس کا جو اس کے اندر اگر تیل ہوگا, اس کے اندر وہ چیز ہوگی, وہ آگ پکڑ لے گی چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ دل ہے, وہ اس کو تھوڑی سی بات, جس کے اندر نہیں ہے وہ تیل, جس کے اندر وہ طلب نہیں ہے, اس کو چاہے کتنی بات پھیلا دو, چاہے کتنی بات سنا دو, وہ نہیں مانے گا. تو ہم اس لیے بات بولتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا کام ہے ان تک بات پہنچانا تاکہ حجت قائم ہو جائے. قرآن کی آیت ہے نا, کیوں ان کو دعوت دیتے ہو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب یا ان کے لیے سزا کا معاملہ کا فیصلہ کر دیا ہے. تو مومنین نے یہ بات بولا کہ دیکھیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے ان تک بات پہنچا دی تھی. ہمارا کام ہے لوگوں تک بات پہنچانا, ہمارا کام ہے لوگوں تک جانا, تاکہ قیامت کے دن ان کی یہ ڈیمانڈ, یہ ان کی یہ کلیم نہ ہو کہ دیکھیے اللہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا. تو ہم ہر لحاظ سے ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. علماء کو سنتے ہیں, علماء کی بات کو کرتے ہیں, لیکن علماء تک کی بات کو پہنچانے کے لیے, سنانے کے لیے تو کوئی مینز ہونے چاہیے. وجہ بھائی ایک اسٹیریو ٹائپ بن گیا ہے نا کہ جو آپ نے بات کی کہ داڑھی والے ہیں, تو ایک لبرلز نے ایک اس پہ پوری ایک سالوں سے ایک پوری ایک کیمپین چلی ہے کہ داڑھی والا جو ہے نو گو ہے. اور اگر کوئی کچھ بھائی ہیں, دائی ہیں, اور وہ اسٹیریو ٹائپ کو توڑ رہے ہیں, اور 60% آڈینس, 60% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, ٹھیک ہے, جو علماء کو سنتے ہیں لیکن ایک آڈینس سنتی ہے وہ یوتھ, جیسے حیدر بھائی نے کہا, جس کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا سنیں گی. وہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے, اچھا یہ دین, اچھا آئی وانٹ ٹو نو مور. سیکنڈلی, اگر آپ کے بھائی نے کوئی غلطی سے کوئی بات کر دی ہے, اور لیٹ سے غلط بات کر دی, جیسے آپ نے کہا کوئی ایڈیشن ہو گئی, یا کہیں سے آپ کو علم ملا اور انہوں نے تھوڑا سا شاید اس پہ ویجیلنٹ نہ رہے اور ان سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے کبھی کبھار, کیا ان کی انٹینشن وہ تھی؟ کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ ایک آپ کا بھائی کسی بھی طریقے سے علماء مطلب ہم تو لیول ہی ان کا نہیں, اس میں تو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی نہیں ہوتے علماء والے, اصل میں غلطی ہوئی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, ہم سے 10 دفعہ غلطی ہوتی ہے, کبھی کبھار ایسا معاملہ ہوتا ہے. اور بات یہ تھی کہ جو ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ انتظار میں, جیسے آپ نے بات کی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو پبلکلی کریکٹ کیا تو تم نے اس کو ہیوملیٹ کیا, اگر اس کی اصلاح اگر تم نے پرائیویٹلی کی تو تم نے اس کی بہتر کی. اب یہاں پہ کاؤنٹر رپلائی آتا ہے, دیکھیے جو پبلکلی کام ہوگا وہ کبھی ہوگا. دیکھیے آپ ایک بندے کے بارے میں پہلے یہ تو جان لینا کہ یہ بندہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس سے کمیونیکیٹ کر دیں, اس سے بات کر لیں کہ دیکھیے یہ آپ سے غلطی ہو گئی, کیا آپ مانتے ہیں؟ اگر وہ مان لے, جیسے کہ اس نے مان لیا اور باقی لوگ نہیں مان لیا, تو پھر آپ کو پبلکلی اس کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں. بولے یار دیکھیے عقیدے کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں, شرک کی نفی کرنے میں یہ ہمارے بھائی ہیں, تو ان کو بات کر لو. نہیں, آپ نے بولا نہیں پبلکلی بات کی تو پبلکلی کریں گے, یہاں تک کہ ان کی اوپن اگر کلیریفیکیشن بھی آ گئی تو ابھی بھی وہ چیز مشائخ کو دکھائی جائے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہی ہے. بٹ بسائڈس اینی ادر واٹ واز دا وے آف دا سلف حیدر, کہ کس طرح سے اصلاح کرنے کے معاملے میں؟ جی بھائی, سلف کا تو ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا بھی آئے نا کہ ہز بیئرڈ از ڈرپنگ ود وائن, شراب ٹپک رہی ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا ذہن رکھیں کہ کسی نے اس کے اوپر پھینک دی ہوگی. یہ ذہن نہ رکھیں کہ یہ بھی کیا ہے, مطلب آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ حرام کے اندر جو ہے وہ پوری طریقے سے ڈوبا ہوا ہے, اینڈ یو آر امیجننگ نو اس کا قصور نہیں ہوگا, کسی اور نے اس کے اوپر پھینک دیا ہوگا. دس از دیٹ حسن ظن جس کے بارے میں ہم نے پیچھے بات کی, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار تلقین کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو سب سے بدترین بات ہے, وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ہے کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا. اکذب الحدیث, کہ یعنی سب سے بدترین جو بات ہے وہ کسی کے بارے میں ظن رکھنا. اور ظن سے مراد کیا؟ سوء ظن. کسی کے بارے میں ظن ایسا رکھنا جو آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ کے بارے میں کمپلیٹ پکچر نہیں ہے, آپ کے پاس پکسل ہے, آپ کے پاس انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے, اور آپ نے اس کے اپنے مائنڈ میں اس بندے کے بارے میں پکچر بنا لی, یہ اس نے اسی لیے کہا ہوگا, اس کی کوئی بری انٹینشن ہوگی, وہی والی آپ کی والی بات, کوئی پیچھے ایجنڈا ہوگا. تو یہ سب سے بدترین بات ہے. حالانکہ ایک مسلمان کو ہونا کیسے چاہیے تھا, جیسے میں نے آپ کو آلریڈی ذکر کیا کہ ہم اس بندے کے لیے جو ہے نا وہ جسٹیفیکیشنز نکالیں کہ نہیں اس نے اس لیے کہہ دیا, یہ اس نے اس لیے. بتا رہا ہوں نے بہت محنت کا کام ہے حیدر بھائی, آخر اتنا پڑھا ہے, کتابیں پڑھی ہیں. اچھا اکثر و بیشتر دیکھیے طلاب نہیں ہوتے, کیونکہ طلاب کا ایک تربیت کا معاملہ ایک الگ ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں دور دور سے, وہ بھی سنے ہوئے کسی نے کمنٹ میں پوچھا بھی کہ بھائی آپ نے
ان شیخ سے پڑھا ہے, میں نے تو ان سے دور حدیث میں پڑھا ہے, تو جواب نہیں آیا کیونکہ نہیں پڑھا, کیونکہ دور سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ایک ایسوسیشن ہو گئی ہے. تو انہوں نے ایک بدتمیزی, کیونکہ کچھ لوگ ہمیں بھی ان باکس میسج کرتے ہیں, تو ان کی بدتمیزی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا کہ پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھیے آپ نے شاید صحیح استفادہ کیا ہی نہیں علماء سے, کہ آپ نے شاید بہت, آپ کے اندر اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ آپ شاید لوگوں کو نکال باہر پھینکنے میں اتنی مصروف ہو کہ آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ شاید آپ نے وہ طریقہ کھو دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, صحابہ کا تھا. بات یہاں پہ یہ نہیں ہو رہی کہ منت سے ہٹ کے کوئی بات ہوگی, لیکن دیکھیے کیا آپ جس چیز کو منت سمجھ رہے ہیں کیا وہ ہے. دیکھیے میں بڑے مشائخ کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے نا کہ ان کی بڑے مشائخ کے تو بارے میں دیکھیے ان کی ڈانٹ بھی ہمارے لیے قبول ہے, اور وہ ہمیں بلائیں گے, ڈانٹیں گے, ہوگی ان کی خیر کی نیت ہوگی. آپ کس طرح سے ایک چیز کو بدتمیزی میں لے کے آ کے اور لوگوں کے بارے میں برے الفاظ سے, اور چاہے کچھ خیر بھی نظر آ جائے تو آپ اس کو ماننے کے لیے انکار کر دے رہے ہیں, اور آپ شاید ایسا لگتا ہے طاق میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ, بیکاز ہمارا دین اگر ہمیں یہ بات سکھاتا ہے تو پھر اگر آپ بے دین ہوتے تو پھر آپ کے اندر کتنی کڑواہٹ ہوتی. اگر آپ کے دین میں آنے میں آپ کے اندر غصہ زیادہ ہو گیا ہے, آپ کے اندر اگر نفرت زیادہ ہو گئی ہے, آپ کے اندر اگر لوگوں کو قبول کرنے کا معاملہ اگر مشکل ہو گیا ہے, تو پھر آپ کیا پھر کس اس پہ ہو جا رہے ہیں. بیکاز اف یو تھنک دیٹ it is making you grow shorter and shorter in your acceptability, then I'm sorry, then you need to be able to sit with the scholars and learn the deen. You need to grow emotionally. You need to be able to see that there are things besides black and white which you think are black and white. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حق واضح کر دی وہ حق واضح کر دی, لیکن آپ شاید لوگوں کی زندگی کو پہچانیے, لوگوں کے ساتھ بیٹھیے, انٹریکٹ کیجیے. شاید آپ گھر میں بند رہتے ہیں اس لیے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے. تو لیٹس ناٹ بی ججمنٹ. ان دا سیم وے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیے بہت سے لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرتے, اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کافر بھی مرتا ہے, تو ہم انڈیویجول کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ جہنم میں جائے گا. ہم عمومی طور پہ تو کہتے ہیں دیکھیے the Muslims will enter paradise and the non-Muslims will not enter in paradise, but ہم یہ نہیں کہتے کہ جان یا ایڈم یا اینڈریو جو ہے یہ جہنم میں جائے گا, because we don't know اس کی سچویشن کیا ہے. یہ کافر کے لیے یہ معاملہ ہے. تو آپ انڈیویجولس کے بارے میں جب تک آپ کو اس کا شر واضح نہ ہو, آپ کو پتا ہو کہ آپ نے حلیہ سے اپروچ کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی, نہیں کیا, آپ نے دیکھ لیا, آپ کے پاس ثبوت ہیں, پھر آپ لوگوں کو اس کی بات گمراہی کے بارے میں کریں. آپ تو ایک چیز پکڑ لی اور اپنے 100 چیزیں اگنور کر دی. دس از دا کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ اینڈ ججمنٹل ایٹیٹیوڈ دیٹ وی نیڈ ٹو سیو آور سیلف. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے. زرین آپ کچھ کلوزنگ ریمارکس, بیکاز وی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو کیپ اٹ شارٹ اینڈ آئی ہوپ دس سیشن از بینیفیشل. ان شاء اللہ وزیر بھائی میں وہی بات کروں گا کہ ایک ہمارا بہت بڑا طبقہ ہے جو اگر آپ صحیح بات میں بھی کسی چیز پہ ووکل ہوتے ہیں نا تو وہ اس کو بولتے ہیں نہیں یو کانٹ جج. لیٹ سے اگر ایک بندہ LGBTQ رائٹس کو سپورٹ کرتا ہے, یا لیٹ سے ایک بندہ وہ ہومو سیکشول ہے اور وہ فاجر ہے اس بارے میں, وہ اوپنلی اس چیز کو انڈورس بھی کرتا ہے, ڈھیٹ بنا ہوا ہے اس پہ, تو میں اس کو اوپنلی کہوں گا کہ وہ غلط ہے, کیونکہ وہ غلط ہے. اب دیکھیں ہم جیسے آپ نے حضرت عمر کا قول بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ہم ان کے ظاہری ان کے جو معاملات ہیں ان سے ہم ان کو جج کریں گے. تو اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے اور وہ اس کو انڈورس بھی کر رہا ہے, ہی از ویری ووکل اباؤٹ اٹ, ہی از ویری کوٹ اینڈ کوٹ کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ ویری ایکٹ دیٹ ہی از ڈوئنگ, تو اس کو میں غلط کہوں گا. ایک یہ انڈیویجولزم نے ہمیں ایک چیز دی ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, آپ جو چاہیں کریں, نو بڈی ہیز اے رائٹ ٹو جج یو اور ٹیل یو وٹس رائٹ وٹس رانگ. دس از ٹوٹلی رانگ, ٹوٹلی رانگ. اگر ایک چیز غلط ہے وہ غلط ہے. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر فلاں بندہ اس معاملے میں انوالوڈ ہے تو وہ جہنم میں ہی جائے گا, کیونکہ مجھے نہیں پتہ, ہو سکتا ہے وہ آخری وقت پہ توبہ کرتے, ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. ہونے چاہیے, اور جس سے ایسا بھی نہ ہو کہ اس عمل کو بھی جسٹیفائی کر دیں گے, اس عمل کو بھی. دیکھیے وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ این ایکشن از رانگ,
کیونکہ دین نے اس غلط کام آ گیا. چوری بری ہے, چوری بری ہے, وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی چوری ہے. ہاں اس کی مجبوری ہو سکتی ہے, اس کا کوئی انڈیویجول کا معاملہ ہو سکتا ہے, بڑا چوری ہے, آپ نے چوری کو چوری بولنا ہوگا. اسی طرح سے آپ نے گالی کو گالی بولنا ہوگا, اسی طرح سے قتل کو قتل بولنا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ دیکھیے اس کا بڑے معاملے تھے, اس عورت نے اس کو مار دیا تو اس کے بچوں کا, آپ آئیڈینٹیفائی کرو گے, بٹ واٹ ایور سرکمسٹانسز انڈیویجول ہو سکتا ہے وہ ویری گجا ہے. جی حیدر, اینی لاسٹ ریمارکس؟ وجی بھائی میں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم چاہے اس اینڈ کے اوپر ایکسٹریم پہ جاتے ہیں کہ جو مرضی کرو, سب کچھ آزاد, ایوری تھنگ از لیگل, یا پھر ہم دوسرے اینڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کی پرسنل لائف کے اندر بھی انٹر ہو کے اور ان کو جنم رسید بھی کر دیتے ہیں اور ان کی انٹینشنس کے اوپر بھی ہم انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے نا وہ مڈل پاتھ لینی چاہیے. مڈل پاتھ کیوں لینی چاہیے؟ کیونکہ ہم امت وسطہ ہیں, ہم درمیانی امت ہے. ہم وہ ہیں جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیئر کٹ نصیحت کی ہے کہ جس کسی نے بھی درمیانی راستہ اختیار کیا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. تو ہم لوگوں کو بھی ہمیشہ ایسی پوزیشن لینی چاہیے کہ ہمارے پاس واپسی کا راستہ ہو. اس کے بعد کوئی ایسی پوزیشن نہ لے لیں کسی بھی ایکسٹریم کے اوپر وین دیر از نو وے بیک. اور اگر ہم ڈونٹ جج والے معاملے کے اندر ایک لبرل سیکولر فلاسفی کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا جو مسلمان ہیں دے شوڈ بی ویری ویری کیئرفل, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک عذاب بھیجے گا. اور وہ عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگ مانگتے رہو گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگوں کی دعائیں قبول کرنا بند کر دے گا. تو وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل جب ہم ڈونٹ جج کی ایک فیلسی کے اندر آ کے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا بند کر دیں اور ان کی برائی کو روکنا بھی بند کر دیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بینگ مسلمس. Rightly said. So beautifully ended by both the participants. Unfortunately ہمیں یہ ریکارڈ کرنا پڑا, جیسے آپ نے دیکھا ہم نے we had to keep it short, but due to some technical issues ہم اس کو لائیو نہیں لے کے جا سکے. I hope you found this beneficial. Closing remarks میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جو نیریشن ہے اس کے ساتھ اینڈ کرنا چاہوں گا اور مزید کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سو دیٹ آپ کو ایک کنکلوڈڈ ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہم نے کیا بات کی ہے. دیکھیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ان اناسا كانوا یؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لوگوں کے بارے میں دیکھیے جو وحی آ جاتی تھی تو لوگوں کو ظاہری بات ہے لوگوں کے بارے میں فیصلے ہو جاتے تھے اور لوگوں کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ کون منافق ہے, کون کیا ہے, کون کسی کے دل میں کیا ہے, کون جنت میں جائے گا, کون جنت میں نہیں گیا, کس کو قبر کا عذاب مل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بات بتا دیتے تھے. وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ, اب وحی رک گئی ہے, اب وحی نہیں آتی. وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ, اب ہم تمہارے ظاہری اعمال کی بیسس پر تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا, اگر کسی کا ظاہری عمل خیر کا ہوگا تو آمناہ وقربناہ, کہ ہم اس تمہیں اپنے ٹرسٹ کریں گے اور تمہیں جو ہے نا اپنے قریبی لوگوں میں شامل رکھیں گے. وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ, اور تمہارے جو سریری اعمال ہیں, جو تمہارے پرائیویٹ میٹرز ہیں, جو تمہارے دل میں ہے, اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ یحاسبہ فی سریرتہ, اللہ تعالیٰ اس کے جو سریری اعمال ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. ومن اظہر لنا سوءا لم نأمنہ ولم نصدقہ, اور جو اپنے ظاہری اعمال میں شر اور ایول ظاہر کرے گا ہم اس کے اوپر نہ بھروسہ کریں گے, نہ اس کی کسی بات کے اوپر ٹرسٹ کریں گے. وَإِنْ قَالَ إِنْ سَرِيرَتُهُ حَسَنَاتٌ, جو اس کے اعمال ہیں, جو آف کورس اس کی وضاحت کی کہ اس کے جو حسنات ہیں, جو اس کے گڈ ڈیڈز ہیں اس سے ظاہر ہوگا. ایک بیلنس بہت ضروری ہے. ایک ایکسٹریم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم ہم اتنے لیسٹ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ ہم جو واضح ہے شریعت میں صحیح غلط اس کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو کرنا ہے چاہے کریں, ہمیں کوئی فیصلہ نہیں ملتا کسی کو روکنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اوتھینٹک نیریشن میں ہے, غالباً بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو بری
حرکتوں میں انوالوڈ تھا یا گناہ کے کام کرتا تھا، اور اس کا ایک دوست تھا جو بہت ہی نیک تھا، نیک اعمال کرتا تھا، وہ بار بار اس کی اصلاح کرتا تھا، بار بار اس کی اصلاح کرتا تھا، بٹ ایونچولی اس نے نہیں بات مانی تو اس نے تنگ آ کے کہہ دیا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب وہ مر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان دونوں کا حساب کیا، اور یہ اس زمانے کے نبی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ چیز کی انفارم کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص سے پوچھا جو نیک اعمال کرنے والا تھا، تمہیں کس نے اتھارٹی دی تھی کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ میں کس کو معاف کروں گا کس کو معاف نہیں کروں گا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اعمال ضائع کر دیے، اور جو گنہگار تھا، جو برائی میں انوالوڈ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ کبھی کبھار ہم لوگوں کی اصلاح کرنے کے چکر میں ہم لوگوں کے بارے میں فیصلے کر لیتے ہیں۔ ہمیں اصلاح کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کریں، لوگوں کی خیر خواہی چاہیں، کہ ہم دل سے اس کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، کہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے خیر نکلے، نہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیے وی وانٹ پیپل ٹو فال ڈاؤن، کہ ہم اس انتظار میں کہ لوگوں کے گرنے کا انتظار کرتے ہیں، کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھیں، لوگوں کی غلطیاں دیکھیں۔ اگر ہمارے اندر یہ فیلنگز ہیں، ہمارے اندر یہ جذبات ہیں، تو پھر ہمارے اندر ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل بیمار ہیں، ہمیں لوگوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں امت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہم جو دین کے کام میں ہیں ان کے ساتھ ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جسم کی مانند کام کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں کرٹیسائز کرنے کا کوئی رائٹ نہیں بنتا، الا یہ کہ ہم ان کا شر اور ان کا جو منہج ہے، ان کا جو دین کے ساتھ جو غلط عقیدے ہیں وہ سارے واضح ہو جائیں، اور ہم جان جائیں کہ دیکھیے اصلاح کرنے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہے، بلکہ یہ واقعی میں لوگوں کو غلط تعلیمات یا بدعات کے بارے میں بلا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اصلاح کریں، لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو تصفیہ اور تربیہ پہ کام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ان باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، ہمیں صحیح راستے پہ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور میری بھائیوں کی اصلاح کرے، اور جو بھی دعویٰ کے کام میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی اصلاح کرے، ان سب کو ہدایت دے، سب کو صحیح راستے پہ لائے، اور جو لوگ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ فتنہ ثابت کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی صاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت پھیلانے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اور اس کے قریب لانے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو اور اسلام کو لوگوں کے گھر گھر تک پہنچانے والا بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کے ساتھ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور میرے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے نشو میں ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔